مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں، ان سے احترام کا بڑا رشتہ ہے، نہ صرف میرا بلکہ میری قیادت کا بھی، اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب مولانا کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس رشتے کا انہیں خود بھی معلوم ہے، میں بھی گواہ ہوں بہت ساری باتوں کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارا ایک پرانا تعلق ہے دونوں جماعتوں کا بھی اور پرسن ٹو پرسن بھی، تو اس لیے آپ نے مولانا جو باتیں کی سر تسلیم خم، آپ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں خوبصورت الفاظ میں اپنی علمی کم مائگی کا ادراک بھی رکھتا ہوں، اور جو آپ نے پارلیمانی علوم یا رموز کے بارے میں میری کم علمی پہ بات کی اس پہ بھی میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کی طرح آئین کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے ایک تجویز آپ کے سامنے رکھوں گا، ہاؤس کے سامنے۔ ہمارے بڑوں نے جب 1973 میں ایک طویل پروسیس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن فائنلائز کیا، اس کا ڈرافٹ، اور پھر اسے اڈاپٹ کیا گیا کنسنسس کے ساتھ، اکثریتی ووٹ سے نہیں کنسنسس سے ہوا، تو سارا نظام چلانے کے لیے ملکی اور پارلیمانی ہم اس آئین کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ آئین میں جو میکنزم ہے اس میکنزم کے مطابق ہی چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلے بل کی طرف آتے ہیں، بالکل جب 26ویں ترمیم کے لیے ہماری انگیجمنٹ تھی آپ کے ساتھ تو آپ کی طرف سے کچھ چیزیں آئیں، 5 امینڈمنٹس تھیں وہ آئین پاکستان کی امینڈڈ پیکج میں، اور یہ بل جو کہ پچھلی حکومت میں ایک انفینشڈ نامکمل ایجنڈا تھا، آخری ہفتوں میں بھی آپ کے ساتھ انگیج رہا، آپ نے کہا کہ اس کی بھی درستگی کر دی جائے، تو بیٹھ کے جو طے ہوا اس کے مطابق سینٹ آف پاکستان نے بھی اسے پاس کیا اور اس ایوان نے بھی اسے پاس کیا، اور میں یہیں پہ کھڑا تھا، پھر میں نے بلکہ ایک تصحیح ہونے والی تھی، ٹائپوگرافیکل ایرر آئی تھی، وہ تصحیح بھی کر دی گئی، جی پاس ہوا۔ آئین کا آرٹیکل 50 پارلیمان کی تعریف کرتا ہے۔ پارلیمان کیا ہے؟ پارلیمان صدر مملکت، سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی پر مشتمل ہے، یعنی کہ عوام کے منتخب نمائندے اپنے ووٹ کی طاقت سے مرکز اور صوبوں میں بیٹھ کے جب صدر مملکت کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وہ حلف لے لیتے ہیں تو صدر مملکت اس ایوان کا انٹیگرل پارٹ ہے، حصہ ہے آئین کے آرٹیکل 50 کے مطابق۔ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس قانون سازی پہ صدر مملکت کے دستخط یعنی کہ ان کی اسینٹ، ان کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور وہ پروسیس انکمپلیٹ رہتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں جب دونوں ایوانوں سے بل پاس ہو جائے تو جو آخری ایوان بل پاس کرتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ اس کو ارسال کر دیتا ہے وزیر اعظم کو، کیونکہ وزیر اعظم لیڈر آف ہاؤس ہونے کے حوالے سے، حکومت کے سربراہ ہونے کے حوالے سے ریاست کے سربراہ کو اپنی ایڈوائس کے ساتھ وہ بل بھیجتے ہیں۔ مولانا یہ وہ جنکچر ہے جہاں پہ آرٹیکل 75 آپریشن میں آتا ہے، اور آرٹیکل 75 کے 2 حصے ہیں۔ آرٹیکل 75 کہتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بل پریزنٹ کیا جائے صدر مملکت کو ان کی رضا کے لیے، اسینٹ کے لیے، وہ 10 روز کے اندر اندر اس بل پہ اپنی رضا اسینٹ دے دیں گے، یا پارٹ بی اس کا کہتا ہے ادر دین منی بل، یعنی کہ بجٹ کے علاوہ وہ اس بل کو واپس بھیجیں گے مجلس شورا کو، سر اسپیکر یا چیئرمین کو نہیں، مجلس شورا کو، سر پارلیمنٹ کو، with a message requesting that bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered۔ تو وہ حکم نہیں دیتے، ایک خوبصورتی ہے پارلیمانی نظام کی، قانون سازی کا اختیار اور حق اس ایوان کے پاس ہی رہتا ہے، صدر مملکت اس ایوان کا انٹیگرل پارٹ، لازمی جزو ہونے کے حوالے سے اپنے ایک بڑا رول جو ان کو دیا گیا، اس کو آپ ایک بڑے بزرگ کا رول کہہ لیں کیونکہ وہ ریاست کے سربراہ ہیں، تو وہ اپنا پیرنٹل رول استعمال کرتے ہوئے میسج کے ذریعے ہمیں بھجواتے ہیں
کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں، اور یہ پریکٹس ہم ساروں کے سامنے بڑے عرصے سے ہے، اور کئی بل ایسے آئے جس پہ دیکھا۔ جو ایک پرابلم یا کنفیوژن آئی وہ یہ کہ جب 28 اکتوبر کا ان کا میسج تھا صدر مملکت کا، اسپیکر آفس کو یا سیکریٹریٹ کو موصول ہوا، تو وہ سٹیج تھی جب کہ وہ معاملہ پارلیمان کے یعنی کہ جوائنٹ سٹنگ میں آ جانا چاہیے تھا، چاہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔ آئین کا آرٹیکل 75 کا پارٹ 2 یہ کہتا ہے کہ جب صدر صاحب بل ریٹرن کر دیں گے مجلس شورا کو، تو پھر اٹ شیل بی ریکنسیڈرڈ بائی مجلس شورا پارلیمنٹ ان اے جوائنٹ سٹنگ۔ سر وہ اسپیکر چیمبر میں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو جوائنٹ سٹنگ میں رکھ دیں گے، اور جوائنٹ سٹنگ موقع پہ موجود جو میجورٹی ہے اس کے مطابق اس بل کو پاس کر دے گی۔ جب مشترکہ اجلاس اس بل کو پاس کر دے امینڈمنٹس کے ساتھ یا وداؤٹ امینڈمنٹس، تو پھر وہ واپس ارسال ہو جاتا ہے صدر مملکت کو۔ یہاں پہ آپ کی بات درست ہے، اس صورت میں صدر مملکت کا دوبارہ اعتراض کا یا نہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور وہ 10 دن کے اندر اندر اس کو یا اسینٹ کر دیں گے، 11ویں دن وہ بل جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا اس ڈیمنگ کلوز کی وجہ سے، جس پہ ہم کہتے ہیں the law has been deemed to be been passed۔ تو یہ وہ پوری سکیم ہے۔ اس میں جو مسنگ لنک ہے وہ ہے کہ ایک دفعہ جب آرٹیکل 75 کک ان ہو گیا، یعنی کہ وہ شروع ہو گیا پروسیس، تو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اس ہاؤس میں آ کے جوائنٹ سٹنگ میں اس کو امینڈمنٹس یا بغیر امینڈمنٹس کے پاس کر دیا جاتا۔